پیسے اور طاقت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ اس رب کو ہی بھول بیٹھا جس نے اس کے کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم؟ میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جن باتوں کو میرا دل ہی نہیں مانتا۔ کیسے ان باتوں کو مان لوں؟ توبہ میری، یا اللہ توبہ! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں۔ بیگم میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار میرے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑیاں، بے شمار دولت، وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے دیا نہیں، میں نے خود حاصل کیا ہے۔ کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی رہی ہو۔ کہاں ہے خدا؟ دکھاؤ مجھے۔ اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا ایسے خدا جو نظر ہی نہیں آئے۔ پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا؟ میں نے یقین رکھنا ایسی باتوں پر۔ اچھا باتیں چھوڑے، ٹھیک ہے، ٹھیک سے ناشتہ تو کر لیں۔ آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا کر۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وقار ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتا باہر چلا گیا۔ یا میرے خدا، اس کم عقل انسان کو ہدایت دے، اور اے میرے پروردگار میری دعا سن۔ یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب۔ سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا مین روڈ پر جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ بھی خود بھی کرتا تھا، غریبوں سے سخت نفرت کرنے والا بے رحم انسان تھا۔ وقار درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ وقار نے ایک دم بریک لگائی۔ وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرائے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زور سے بوڑھے کی گال پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے جاتے جانتے ہو میں کتنی مشکل میں سے گاڑی کو روکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے صاحب، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ آپ کے گھر بھی گیا۔ وقار اور بڑے کو کہا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ مجھ سے ملنا ہے تو فیکٹری میں ہی ملا کرو، تم کیوں گھر گئے تھے؟ بوڑھا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے، میں اس کے لیے دوائی لے۔ سیٹھ وقار نے تیش میں آ کر بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ارے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے بیٹا، بیٹا تمہارا ہے، بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے میں دوں؟ کیوں دوں؟ میں پیسے پہلے جو پیسے لیے تھے تم نے وہ واپس نہیں کی۔ خدا کے لیے صاحب مجھے غریب پر مہربانی کریں، آپ کے سارے پیسے واپس کریں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ ارے جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اس خدا کی بات جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا۔ بوڑھا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے میرے خدا، اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت، اور جان لے اس کی موت کا فرشتہ بھیج۔ اور تجھے پتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو تندرستی دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا۔ سیٹھ وقار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے۔ یہ کہتے ہوئے وقار سیٹھ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیٹھ کر گہری نیند سو رہا۔ اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا، مجھے اس خدا نے بھیجا جو زندہ اور قائم ہے، اس پر تو یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ جا سیٹھ وقار کی جان نکال کر لے، اس کی ساری زندگی ختم ہو گئی ہے،
اور میں ہوں فرشتہ موت کا فرشتہ، آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے۔ تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے، تمہارا اختیار ہو جاؤ کہ تمہاری جان نکالنے لگا۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا، وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا فرشتہ۔ آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں ہوں۔ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے۔ مجھے یقین آ گیا، جاؤ تمہاری مہلت دی، تمہیں مہلت دی۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، میں پھر آؤں۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا، اس کا پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا۔ دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا کہ وہی خالق و مالک ہے۔ جب چہچہائے جلا بخش دیے اور جب چاہے جان لے لے۔ سیٹھ وقار نے سچے دل سے توبہ کی، عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ رات کی اس پہر جب مینیجر صاحب نے اپنے سیل فون پر سیٹھ وقار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا۔ یا اللہ خیر، کہتے ہوئے اس نے یس کا بٹن پہ پش کر دیا۔ اے سر حکم؟ وہ بولا، صابر صاحب، ہماری فیکٹری میں جو بوڑھا ورکر تھا جس کے میں نے آج فارغ کر دیا تھا، اس کو واپس رکھ لیں اور اس کو بچے کے علاج کے لیے جو رقم درکار ہے وہ دے دیں، میرے صبح آنے سے پہلے۔ باقی باتیں فیکٹری میں آ گیا۔ مینیجر صاحب حیران فون تھامے کھڑے تھے۔ سیٹھ وقار نے مطمئن انداز میں سر بستر کی پشت سے لگا لیا۔ محترم ناظرین، ہمیں موت پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یقین رکھنا چاہیے، اس رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔